میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، دنیا میں ہے بے شمار رشتے، کوئی سچا، کوئی جھوٹا، کوئی وقتی، کوئی زندگی بھر کا، لیکن ایک رشتہ ایسا ہے جو پیدا ہونے سے پہلے شروع ہوتا ہے اور موت کے بعد بھی ختم نہیں ہوتا، اور وہ ہے ماں کا رشتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا آج کا عنوان ماں کا حق اور اس کی دعا۔ ماں وہ ہستی ہے جو خود بھوکی رہ کر اپنے بچوں کو کھلاتی ہے، خود جاگ کر بچے کو سلانے کی فکر کرتی ہے، خود تھک کر بھی بچے کے آرام کی فکر میں رہتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ماں کے بارے میں خاص طور پر فرمایا، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ۔ سورہ لقمان کی آیت نمبر 14 ہے۔ اور ہم نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ بھلائی کرنے کی نصیحت کی ہے، اس کی ماں نے اسے کمزوری جھیل کر پیٹ میں اٹھائے رکھا، اور اس کا دودھ چھڑانا 2 برس میں ہے۔ میرا شکر ادا کر اور اپنے والدین کا بھی شکر ادا کر۔ دیکھیے، اللہ نے اپنے شکر گزاری کے فوراً بعد والدین کا شکر ادا کرنے کا حکم دیا، اور اس میں سب سے پہلے ماں کا ذکر کیا۔ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور پوچھا، یا رسول اللہ، سب سے زیادہ کس پر میرا حق ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری ماں۔ اس نے پھر پوچھا، پھر کون؟ آپ نے فرمایا، تمہاری ماں۔ اس نے پھر پوچھا، پھر کون؟ آپ نے فرمایا، تمہاری ماں۔ پھر 4تھی مرتبہ آپ نے فرمایا، تمہارا باپ۔ صحیح بخاری و مسلم کی حدیث ہے۔ 3 بار ماں کا ذکر کر کے ہمیں بتا دیا گیا کہ اس کا حق، اس کی قربانی اور اس کی محبت کسی اور کے برابر نہیں۔ یاد کرو، جب ہم پیدا ہوئے تو ہم کچھ نہیں جانتے تھے، نہ چلنا نہ بولنا۔ ماں نے دن رات ہمیں گود میں اٹھائے رکھا، گرمی ہو یا سردی ماں نے اپنے کپڑوں سے ہمیں ڈھانپا، خود تھک کر بھی ہمارے لیے مسکرائی، کبھی بیمار ہو گئی تو اپنی بیماری چھپا کر ہماری بیماری کا علاج ڈھونڈتی رہی۔ کہتے ہیں ایک نوجوان اپنی ماں سے بدتمیزی کرتا، اس کی بات نہیں مانتا۔ ایک دن وہ سخت بیمار ہو گیا، علاج ناکام ہو گیا، ڈاکٹر نے کہا اب دعا کی سوا کچھ نہیں۔ اس کی ماں رات بھر جاگتی رہی، روتی رہی اور سجدے میں جا کر کہتی رہی، یا اللہ، اگر میری زندگی کی کچھ باقی عمر ہے تو وہ میرے بیٹے کو دے دے، میں مر جاؤں لیکن میرا بیٹا جی جائے۔ اللہ کی رحمت جوش میں آئی اور وہ نوجوان ٹھیک ہو گیا، لیکن اس دن سے اس نے ماں کے قدم چومنے شروع کر دی، کیونکہ اس نے سمجھ لیا کہ دنیا میں کوئی تمہارے لیے اپنی جان تک قربان کرنے کو تیار نہیں سوائے ماں کی۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، ماں کی دعا جنت کا دروازہ ہے، لیکن اس کی بد دعا جہنم کا دروازہ کھول دیتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے، والدین کی بد دعا سے بچو، کیونکہ وہ آسمان کے دروازے کو چھو دیتی ہے۔ ایسے کتنے لوگ ہیں جن کی زندگی برباد ہو گئی، رزق تنگ ہو گیا، سکون ختم ہو گیا، صرف اس لیے کہ انہوں نے ماں کے دل کو دکھایا۔ میرے عزیزوں، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری زندگی میں برکت ہو، رزق میں کشادگی ہو اور آخرت میں جنت نصیب ہو، تو ماں کے قدموں کو پکڑ لو، اس کی خدمت کرو، اس کے لیے دعا کرو۔ اگر وہ دنیا سے جا چکی ہے تو اس کے لیے صدقہ جاریہ کرو، قرآن پڑھ کر اس کو ایصال ثواب کرو۔ یاد رکھیے، ماں کے قدموں کے خواب تمہارے لیے جنت کا راستہ ہے۔ اس راستے کو کھو کر جیتے رہے تو بھی تم ہمیشہ خالی رہو گے۔ اگر ماں کو ہم نے راضی کر لیا اور ماں کو خوش کر لیا، اور ماں کی ایک دعا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبول ہو گئی، تو یاد رکھو تمہاری دنیا بھی بن گئی اور آخرت بھی بن گئی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو تمام رشتوں کی قدردانی کرنے والا بنائے، اور والدین کا فرما بردار اور والدین کا خدمت گزار بنائے۔ آمین، اللہم آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔